آپ وہ احمد قریشی کو فارغ کیے نا آج، لیکن کب کیا؟ اتنے دن گزر جانے کے بعد، اور وزارت خارجہ نے تردید کی کہ سرکاری وفد نہیں تھا اور نیم سرکاری نہیں تھا. یہ ہمیں بھی پتا ہے جی سرکاری نہیں تھا، مگر یہ اتنے دن تو آپ خاموش رہے. پھر اچانک سے آپ نے آج آپ کو کل یاد آیا نا. تو کوئی مائی کا لال اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. وہ تو امریکیوں کی خواہش یہی ہے، اسرائیلیوں کی یہ پاکستان، سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے پاکستان مان لے تو ہم بھی مان لیں. وہ تو دیکھیے جی، اس کو ڈیل آف دی سینچری کہتے ہیں، صدی کا سب سے بڑا معاہدہ. اور بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ایسے معاہدے کی کوئی لط آمیز معاہدے کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اب تو وہ فری ٹریڈ کر رہے ہیں امارات والے ان کے ساتھ. عربوں نے سرنڈر کر دی، ختم ہو گیا قصہ ختم. اسرائیلی صدر کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، یہ حقیقی تبدیلی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں. وہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا، خواہشات ہوتی ہیں، دنیا پہ کسی کا حکم تھوڑی چلتا ہے. یہ منصوبے ہیں، یہ خواب ہیں جو دیکھے جاتے ہیں. جب وہ اپنا پاکستان میں کوئی حکومت تسلیم کرے گا تو ہر چیز جو ہے اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی. اور یہ اب باقیوں کو آپ چھوڑیں، پاکستان آرمی کے جوان اور افسر نہیں مانیں گے، باقی کو تو آپ چھوڑی دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں مانے. سب ایک اس معاملے میں کوئی جو کرے گا نا. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 2 سال میں انڈیا کی وکالت جب کشمیر کے واقعات ہوئے، انڈین پروگرام دکھائے جاتے تھے ہمارے ٹیلی ویژن پہ. ہر بلیٹن میں ایک انڈین فلم کی نمائش ہونے والی جس کی ہوتی تھی، فلمیں تو وہاں بہت بنتی ہیں، اس کی امیتابھ بچن کا پروگرام دکھایا جاتا تھا. وہ کہاں گئے پروگرام؟ وہ انڈین فلمیں جو سینما میں لگی وہ کہاں گئی؟ بین ہو. ٹھیک ہے، بین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو پبلک سینٹیمنٹ کی جو قوت ہے الٹیمیٹلی وہی نتیجہ پیدا کرتی ہے. صحیح ہے. آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. صحیح. مریم صاحبہ کی جب ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب، تو مجھے ڈی جی وہ ایف آئی اے بھی یاد آ گئے، سکندر ذوالقرنین صاحب. کیا معاملہ تھا؟ وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے جنہوں نے انہوں نے انٹرویو دیا نا آج ایک چینل کو کہ بھئی مجھے ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ ایک تو ملزموں میں سے ایک تو وزیر اعظم بن گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ بننے والا ہے، تو پیش نہیں ہونا. تو وہ نہ صرف پیش ہوا بلکہ اس نے اپنا بیان بھی دیا، یہ مجھے ڈی جی ایف آئی اے نے کہا. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ، یہ نوبت یہاں آئے گی کہ لوگ سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں گے. آپ دیکھتے نہیں ہیں بچے آ رہے ہیں دوڑے دوڑے، کوئی کتنی دور سے آ رہا ہے، وہ قمیض پہ دستخط کیے. اب سب قمیضوں پہ دستخط کر رہے ہیں. آپ کے دستخط روایت پڑ گئی نا ہارون صاحب. نہیں، روایت کیا پڑا؟ آپ کی قمیضوں پہ دستخط. اب میں بھی کسی کی قمیض پہ دستخط کروں، وہ کہے گا یار ایسا، یار تیرے دستخطوں کو کون پوچھتا ہے؟ بھائی وہ آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے. دیکھیے ووٹوں کا مسئلہ جو ہے وہ تو مینیج کر سکتے ہیں. دیکھو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی وہ لوگوں کا مفاد، لوگ اپنے یا مفادات کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں یا خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں. لوگوں کے مفادات ہیں نچلی سطح تک وابستہ. یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی، ہر ایک کو کوئی سرپرست چاہیے محلے میں. پھر محلے میں جو کونسلر ہے اس کو اوپر ایک سرپرست چاہیے، پھر ایک وزیر، آخر میں ایک وزیر کی سرپرستی چاہیے، وزیر کو وزیر اعظم کی چاہیے سرپرستی، وہ تو دوسری بات ہے. اور حکومتوں کے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی چاہیے، وہ ووٹوں کا الگ ہے. لیکن ہیرو نہیں ہوتے. ایک وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، ہیرو کبھی کبھی ہوتا ہے. وہ جن کا ہیرو ہے ان کا وہ ہیرو ہے. تو دیکھیں وہ آپ ذرا سی بات کریں، یعنی ہم تو اس میں غیر جانبدار ہیں بلکہ تھوڑی اس کے لیے سافٹ کرنا رکھتے ہیں، تھوڑا کہ زیادہ ہی شاید ملک کے مفاد کے تحت، لیکن ہمیں نہیں معاف کرتا. وہ کہتے ہیں جب اس میں بھائی یہ اسٹریٹجی غلط ہے. اچھا جی، آپ کے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گیا، اب آپ بے تکلف ہو گئے، آپ کے ساتھ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. جیسے عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کو پارٹی میں عہدہ چاہیے، یہ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں، آپ کو پارٹی میں عہدہ، آپ کو سینیٹر بننا ہے. اب وہ بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سینیٹر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جو اخبار نویس ہے وہ اخبار نویس ہی رہنے چاہتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب ہے خان صاحب کو جو لوگ اپنا ہیرو یا لیڈر مانتے ہیں، حمزہ شہباز کو نہیں مانتے؟ دیکھیے حمزہ شہباز نے تو سائن کی، ان کو نہیں مانتے. چھوڑو جی، حمزہ شہباز کہاں وہ گنگوا تیلی، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کیا بات. وہ چھوڑو جی، یہ اینکروں والی گفتگو نہ کریں، معقول لوگوں والی گفتگو کریں. گزارش یہ ہے اس وقت ٹیبل کے گرافر میں دونوں اینکر ہیں. نہیں، یہ کوئی حمزہ کہاں بیچارہ. وہ دیکھو ایک آدمی نے ورلڈ کپ جیتا ہے، شوکت خانہ بنایا، دنیا کے 4 انتہائی کرزمیٹک لوگوں میں سے ایک ہے. ایک سال مجھے یاد ہے، اب مجھے یہ نہیں یاد 2008 تھا، 9 تھا، 10 تھا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصویریں جو لوڈ کی گئی تھیں وہ عمران خان کی، ساری دنیا میں. وہ کس طرح ملتا پیوٹن اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح ملا،
اسے چینی صدر کس طرح ملتا تھا, ایک پرسنل ریلیشن شپ فوراً ڈیولپ کر لیتا تھا. وہ لیڈر کوئی مفکر یا فلسفی نہیں ہوتا, افلاطون نہیں ہوتا, سقراط نہیں ہوتا, کوئی خدا نخواستہ یہ ان سے تو تشبیہ دینی نہیں چاہیے, کوئی فرید الدین شکرگنج نہیں ہوتا, اور کوئی مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتا. وہ تو گورنر تھا جو امام ابو حنیفہ کے سر پہ روز 10 کوڑے مرواتا تھا. لیکن نام, اس کا نام کسی کو یاد ہے؟ مجھے نہیں یاد, جو پڑھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو. کس کو یاد ہے کہ کوئی گورنر بھی تھا؟ نام تو یہ ہے, رہے گا نام حسین کا جسے زندہ رکھتے کربلا. وہ یہ ان کو کون یاد رکھتا ہے؟ گورنر سے یاد آیا, وہ بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر پنجاب نامنیٹ کر دیا, ابھی انہوں نے حلف اٹھا لیا. یا تو میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تھا جہاز میں. اچھا. بڑے شائستہ آدمی. لیکن یا تو وہ آنکھیں بند کر کے حمزہ کے احکامات کی تعمیل کریں گے یا نکال دیے جائیں گے, جیسے چودھری سرور کو انہوں نے حمزہ نے کہا تھا. حالانکہ اس وقت حمزہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا, وزیر بھی کچھ بھی نہیں تھا, کہ آپ اپنے آپ کو واقعی گورنر سمجھنے لگے. نہیں, حمزہ شہباز کے پاس اختیار تو بہت زیادہ ہمیشہ سے رہے ہیں. نہیں, اختیار غیر قانونی ہے نا, ان کو تو وزارت اعلیٰ غیر قانونی ہے. وہ تو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اس سے اوپر کون سی عدالت ہے جی؟ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ہے, ان کے کہنے کو چھوڑے نا. جو جواب داخل کرایا اس کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, جو جواب داخل کرایا اس کی بات. جی, جواب داخل کرایا ہے, مگر بالکل واضح بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اچھا, ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ رہ نہیں سکتے. اور وہ 5 آدمی الیکشن کمیشن بھی اپنا تاخیر کر رہے ہیں نا, یہی حربے استعمال کرتے ہیں نا. جیسے ہی وہ 5 آدمی نامزد ہو گئے تو چودھری پرویز الہی کے جو ووٹ ہیں, یعنی پی ٹی آئی کے اور قابلی کے مل کے 1 ووٹ ان کا بڑھ جائے گا, اور 1 ووٹ سے آدمی الیکٹ ہو جاتا ہے نا. جی, ٹھیک ہے نا, درست. اب تو چودھری, میں نے کہا میں آ رہا ہوں لاہور چودھری پرویز الہی صاحب سے, تو ایک تو ہماری تو ان کے ساتھ ہے 40 برس کی بے تکلفی ہے, تو وہ آئیں گے کسی, انہوں نے کہا نا 1 ہفتے کی چھٹی تو میں نہیں مل سکتا. اب یہ بات آپ سمجھ گئے کیا ہے اس میں, کہ بھائی وہ لگے ہوئے ہیں سارا دن ٹیلی فون کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانے کھلائیں گے, چائے پلائیں گے, کوئی کمٹمنٹس کریں گے, تو وہ فنکار ہیں شریف خاندان والے, یہ کم فنکار نہیں. لیکن مجھے ان کا جواب تو دینے دینا ہارون صاحب. اصولی طور پہ حمزہ شہباز نے جواب دماغ کرایا وہ مجھے بتانے دیں. آپ نے کہا سپریم کورٹ کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی تشریح کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ سے پوچھیں نا, یہ تو سپریم کورٹ بتائے گی نا. ماضی ہی سے اطلاق ہوتا, اس کا اسی پہ تو اطلاق ہوتا, کیس ہی یہی تھا. اور کس کیس کے لیے داخل کیا تھا؟ اسی کے لیے تو داخل کیا تھا. اچھا, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ گئے. میں نہیں کہتا, قانون کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ گئے, ساری دنیا کہہ رہی. یعنی وہ پنجاب بیچارہ اب آئینی بحران کی زد میں ہے, ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی کی جو سارے آئینی بحران کی زد میں ہیں. بلوچستان میں بھی نو کانفیڈنس ابھی پیش ہوئی تھی نا, سندھ میں بھی شہر میں کوئی پیپل نہیں سنتا, اور پختونخوا میں ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ تو اجیٹیشن میں چلے گئے. گلگت بلتستان وغیرہ میں امن ہے, وہ اس کونے میں شریف لوگ اچھے نفیس لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں گلگت کوئی بلتستان شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے. واقعی درست بات ہم نے بڑی ان کی خوبانی اور شہتوت کھائے ہیں, تھوڑی بہت تعریف تو کر دی. بڑے مہمان نواز ہیں, مہمان نواز ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے زبردست لوگ ہیں ہارون صاحب. ہارون صاحب, پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ نوٹسز وغیرہ کیوں نہیں جاری ہو رہے؟ یہ معاملہ کیوں لٹکا ہوا ہے ابھی؟ نہیں, وہ تو یہ پہلے یہی نہیں ہو رہا 5 آدمیوں کا. الیکشن کا تو ہو جائے گا, لیکن اب الیکشن تو میرا خیال ہے اکٹھے ہی ہوں گے, اور میرا اندازہ اب بھی اکتوبر کا ہے. یہ مانگ رہے ہیں 6 مہینے پی ڈی ایم والے. اچھا, ٹھیک ہے. پبلک میں پبلک پوسچر اور چیز ہوتی ہے کہ ہم رہیں گے, مگر اندر خانہ جو بات ہو رہی ہے کہ 6 مہینے تو دیں. ان کا خیال ہے کوئی آٹا واٹا بانٹ کے کوئی 200-300 ارب روپے خرچ کر کے کچھ سافٹ کر لیں گے, کچھ نہ کچھ کر بھی لیں گے. سوال ہے, لیکن یہ سوال ہے پولیٹیکل سائنس کا ایک بنیادی نقطہ ہے, پہلے بھی عرض کیا تھا. 20% لوگ اگر مشتعل ہوں تو ملک گورن نہیں کیا جا سکتا. یہاں 40% سے زیادہ ہیں, یا چلیے 40% سے 2% کم ہوں گے.